محترم ناظرین، 3 جانور ایسے ہیں جو گھر میں آئیں تو اپنے ساتھ بے پناہ دولت اور برکت لاتے ہیں، جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آنا غربت، افلاس اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی یا بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی پریشانیوں کے دلدل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ آخر محنت کے باوجود برکت کیوں نہیں؟ اسلامی تعلیمات اور حکمت میں کچھ ایسے واضح اشارے بتائے گئے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود کون سی مخلوق برکت کا باعث ہے اور کون سی نحوست کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کی حقیقت اور ان کے پس منظر کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھروں کو آزمائشوں سے بچا سکیں اور برکتوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میری اس گفتگو کو آخر تک لازمی سنیے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں بسیرا کرنا، کثرت سے آنا یا رہنا اسلامی اور حکیمانہ نقطہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ گھر میں رزق کی تنگی اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ چیل ایک انتہائی تیز رفتار اور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ آسمان کا راجا عقاب یا شاہین کو مانا جاتا ہے، لیکن چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی چستی کی وجہ سے بعض اوقات شاہین کا شکار بھی چرا لیتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں کی چھتوں پر چیلیں بہت زیادہ تعداد میں یا کثرت سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت پر چیل کا مسلسل آنا یا صبح دوپہر کے وقت بیٹھنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر ان قریب کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا رزق کی شدید تنگی آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور ہر کونے میں بس جانا منحوس سمجھا جاتا ہے، وہ مکڑی ہے۔ مکڑی کی وجہ سے گھر میں تنگی اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مکڑی بذات خود کوئی منحوس جانور نہیں ہے، کیونکہ اسی مکڑی نے ہجرت مدینہ کے تاریخی موقع پر غار سور کے دہانے پر جالا بن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی تھی۔ لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی اس وقت بد دعا دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا اچانک اور بے دردی سے توڑ دیا جائے۔ اسی لیے دانا لوگ فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا کبھی مکمل نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی مکڑی کسی کونے میں جالا بننا شروع کرے، اسے فوراً صاف کر دیں۔ تیسرا حیوان جو گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال بیگ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انتہائی اہم فرمان ہے، تمام حشرات الارج میں انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو ہر وقت گندگی پھیلانے اور نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کثرت سے نظر آنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ برکت اٹھنے والی ہے۔ سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گھر میں لال بیگوں کا زیادہ ہونا دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ لال بیگ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانی دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ سائنسی اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی لاتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کریں۔ وہ 3 جانور جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں، آئیے اب ان خوش قسمت جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا، بسیرا کرنا یا گھونسلہ بنانا بے پناہ برکت، دولت اور رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ شہد کی مکھی، شہد کا شمار نبی ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی دونوں کے اندر خصوصی برکت اور شفا رکھی ہے۔ جس گھر کے پاس سے یا جس کی چھت کے آس پاس سے شہد کی مکھیاں کثرت سے گزرتی ہیں، وہ گھر بہت مبارک مانا جاتا ہے۔ اور اگر یہ مکھیاں آ کر آپ کے گھر کی کسی دیوار، چھت یا کونے میں اپنا چھتا بنا لیتی ہیں تو یہ اس بات کی واضح اور یقینی نشانی ہے کہ اس گھر میں اب رزق اور برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ 2،
चिड़िया चिड़िया एक इंतहाई मासूम, बेजुबान और प्यारी मखलूक है। घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना वैसे ही दिल को सुकून देता है, लेकिन इस्लामी रिवायत और बुजुर्गों के तजर्बात के मुताबिक घर में चिड़िया का घोंसला बनाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है। अगर चिड़िया आपके घर की किसी सरखी, पंखे या कोने में घोंसला बना ले तो उसे कभी भी नुकसान न पहुंचाए। नजर बुजुर्गों का कहना है कि चिड़िया का यह मामूल होता है कि वो सुबह सवेरे अपने घोंसले से उड़ने से पहले अल्लाह ताला की हम्द सना करती है, सुभान अल्लाह का विर्द करती है और अल्लाह से यह दुआ मांगती है, या अल्लाह न सिर्फ मुझे रिजक अता कर बल्कि जिस घर में मैंने घोंसला बनाया है उस घर वालों पर भी रिजक की तंगी न आने देना। तीसरा जानवर जिसका घर में आना, रहना या बच्चे देना बेपनाह दौलत और खुशहाली लाता है वह बिल्ली है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन बिल्ली हरगिज नापाक नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे घरों में कसरत से आने जाने वाली मखलूक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली इस कदर पसंद थी कि रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के बर्तन में बचे हुए पानी से वजो तक फरमा लेते थे। बिल्ली की दुआ और बद दुआ दोनों सीधी अर्श तक जाती है। अगर आपके घर में बिल्ली आती है और आप अपनी हैसियत के मुताबिक उसे रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, दूध या पानी का बंदोबस्त कर देते हैं, तो वह खुश होकर आपके हक में दुआ करती है। जब बिल्ली दिल से दुआ देती है, इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। नतीजा और इल्तमास। मोहतरम नाजरीन, कुदरत के इस पूरे निज़ाम में अल्लाह ताला ने हर मखलूक की एक खास अहमियत रखी है। अगर हम अल्लाह की बेजुबान मखलूक पर रहम करेंगे तो अर्श वाला हम पर रहम करेगा और हमारे रिजक के बंद दरवाजे खोल देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जानवरों के हुकूक अदा करने और उनके साथ नरमी बरतने की तौफीक अता फरमाए।